فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا لسوڑے کے درخت کے نیچے، اوپر ایک گھونسلہ تھا جس کے اندر فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، جس کو میں اور آپ گگی بھی کہتے ہیں، وہ بیٹھی ہے۔ اچانک میاں صاحب فرماتے ہیں نہیں شکاری آیا، ہم بھی شکار کے لیے جاتے ہیں نا، ان کو مارتے ہیں کھاتے ہیں، تو تیر اٹھائے آیا نا، تو کمان جب اس نے کھینچی نا، تیر کھینچا، تو اب فاختہ دیکھتی ہے کہ شکاری آیا ہے، وہ تیر کھینچ رہا ہے، اس نے موت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اڑنا شروع کر دیا۔ جب اڑنے کا ارادہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک باز اس کے اوپر گھات لگائے کھڑا ہے کہ اڑے تو اس کو میں پکڑ دوں۔ اب فاختہ پھنس جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، دل کے اندر سوچتی ہے کہ بیٹھتی ہوں تو شکاری کے تیر کا شکار ہو جاتی ہوں، اڑتی ہوں تو اب وہ جو باز ہے وہ پکڑ کے کھا جائے گا، گویا بیٹھتی ہوں تو تب بھی موت آتی ہے، اڑتی ہوں تو تب بھی موت آتی ہے۔ برادران اسلام، یہاں پہ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، جب دنیا کے رشتوں سے نا امید ہوتا ہے، جب اسے ہر چیز سے دوری ہوتی ہے، پھر ایک ذات سے جڑ جاتا ہے جو کسی کو کبھی تنہا نہیں کرتا، جو کسی کو رائیگاں کبھی نہیں جانے دیتا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور پھر غور کر رہا تھا کہ جو فاختہ ہے بڑی حیران ہے، اچانک اس کے دل کے اندر ایک ارتاش پیدا ہوا، رب کو پکارا، اے کائنات کو زندگیاں دینے والے، بیٹھتی ہوں تو تب مرتی ہوں، اڑتی ہوں تو تب مرتی ہوں، اب تیری قدرت کا انتظار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک سانپ آتا ہے نا، اس نے شکاری کو ڈسا، تیر نکلنے کو تھا کہ اچانک سانپ نے کاٹ لیا، ڈس لیا، جب ڈسا تو درد ہوا تو تیر خطا ہو گیا، اب تیر خطا ہوا تو آسمان کے اندر جو باز اڑ رہا تھا نا، تیر جا کے اس کو لگا۔ ادھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ شکاری سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، ادھر جو باز اڑ رہا تھا وہ شکاری کے تیر خطا ہونے سے مر گیا، اور دونوں جس کو مارنے آئے تھے وہ اپنے گھونسلے کے اندر سلامت بیٹھے تھے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں گگی رہی اتھائیں چنگی بھلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی۔ کہ جب ولی اس دنیا کے اندر اعلان ولایت کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں مخالفت کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں مٹانے کے لیے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ارے وہ انکار ان کا نہیں کر رہے ہوتے، میرے رب کا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ولی کا وجود تو زندہ رہتا ہے، انکار کرنے والے بے نام و نشان ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، اب دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کے اندر ڈیرا لگاتے ہیں، کتنی مخالفت ہوئی۔ آپ ایک دن آپ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب آپ پہلے دن اجمیر شریف کے اندر تشریف لائے، بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں پہ جو اجمیر کا راجہ تھا نا، اس کی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اب اس کے جو ساربان آئے اور کہنے لگے بابا جی آپ کدھر بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارے راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اٹھ جائیے۔ اب دیکھیے حدیث پاک کا ایک مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ رب اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، رب اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، رب اس کے بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے رب اس بندے کی بات کو کبھی رائے گاں نہیں کرتا۔ اب برادران اسلام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہارے راجہ کی اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ آپ یہ فرما کے چلے جاتے ہیں، اونٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، رات گزری، جب صبح ساربان آتے ہیں نا، اونٹوں کو اٹھاتے ہیں، اب اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں، اٹھ ہی نہیں رہے، مار مار کے وہ پاگل ہو رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں۔ ان میں سے ایک سیانہ تھا، اس نے کہا کہ کل جس بابے کو ہم نے اٹھایا تھا نا، جس بابے کو ہم نے اٹھایا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ راجہ کے اونٹ بیٹھے ہی رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بددعا اس بابا کی لگی ہے۔ وہ گئے، انہوں نے معافی مانگی، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جاؤ اٹھ جائے۔ اب برادران اسلام، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سارے اہل سنت ہیں الحمدللہ، ولیوں کو ماننے والے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ولایت پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کہ ولیوں کی ذات پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کچھ اس کے اندر ہمارا کردار بھی ہوتا ہے، ہم اندھی عقیدت کے اندر چلے جاتے ہیں،
گندی عقیدت کے اندر چلے جاتے ہیں. جو پیٹرن ہمیں شریعت مصطفیٰ نے دے دیا اس سے ہٹ کے ہمیں دوسرا عمل کوئی قبول نہیں. ولی وہ جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کی گفتگو کے اندر بات ہو، علم کے اندر اضافہ ہو، اور تیسرا کہ جب عمل کرے تو خدا یاد آ جائے. یہ تین باتیں. اب تین باتوں سے ہٹ کے کوئی کتنے دعوے کر دے میں فلاں بھی کام کر سکتا ہوں، میں فلاں بھی کام کر سکتا ہوں. اور یاد رکھنا یہاں پہ جو فرق ہے نا وہ صرف رب کی رضا ہے. جو عامل ہوتا ہے نا، عامل جو عام طور پہ آپ کو تعویذ لے کے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تعویذ لے جو فلاں کام ہو جائے گا، یہ کام کرو ہو جائے گا، اور ہو جاتے ہیں. انکار نہیں ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جو عامل ہوتا ہے محنت وہ بھی اتنی کرتا ہے، وظائف وہ بھی اتنے پڑھتا ہے، چلے وہ بھی کاٹتا ہے، کامل بھی عبادت کرتا ہے. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، جو میں بیان کرنا شاید ہو سکتا ہے میں بات بڑی نہ کر رہا ہوں، سمجھا نہ سکوں. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ طاقت جب دونوں کے پاس آتی ہے نا، طاقت دونوں کو ملتی ہے. ایک کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی رضا کے اندر ہے، اور دوسرا کہتا ہے یہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں، جا نہ یہ تعویذ لے جا، دیکھتا ہوں تیری بہو تیرے قدموں کے اندر آتی ہے کہ نہیں، تیرا خامن تیرے قدموں کے اندر آتا ہے کہ نہیں، جا تیری سانس مرتی ہے کہ نہیں مرتی. یہ سارے معاملات دنیا کے اندر، اور یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہے؟ حسد کے اوپر. حسد کے اوپر. ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے جب تم اس کے پاس جاتے ہو، اپنی بات کہتے ہو، کہتا ہے دعا کرو اللہ پاک، تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا، ہو سکتا اللہ پاک سب کی بات سن لے اور یہ بات آپ کی قبول ہو جائے. ولی یہ دعا کرتا ہے کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک دعاؤں قبول کرنے والا. اور کامل کیا کہتا ہے؟ یہ تعویذ لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. تعویذ کا انکار نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے. اب برادران اسلام، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا کائنات مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں. مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں. اب برادران اسلام، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ ہر وقت اپنے گناہوں پہ نادم رہا، ہر وقت پشیمان، کہ سوچتا رہے کہ نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو جائے کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پشیمان رہا کر. دوسرا کہ ہر وقت اپنے دل کے اندر عاجزی رکھ، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھ. اور تیسرا عمل جو بدلایا وہ بدلایا کہ ہر عمل صدقے کی نیت سے کیا کر، کہ جب کسی کی طرف تو دیکھ مسکرا کے دیکھ، یہ صدقے کی نیت سے دیکھ. کہ جب تو مخلوق خدا کے بارے میں رحم کرے گا اللہ پاک تیری ذات کے اندر رحم کرے گا. اب برادران اسلام میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. ہم ولیوں کو ماننے والے، میں اپنے مرشد کریم کی اگر بات کروں تو وہاں پہ ہمیں ننگے سر نہیں رہنے دیا جاتا، سر پہ ٹوپی ضرور ہوتی ہے. دربار شریف کے احاطے کے اندر ہمیں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، نسوار ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غالباً جنگیر بھائی کسی دور کے اندر ہمارے ساتھ گئے تھے، بیعت میں ہوئے تھے، پھر سسٹم انہوں نے چینج کیا. لیکن ایک بات ہے، وہاں پہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب کو حکم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے چلے، نماز کا حکم دیا جاتا ہے. اب یہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم آستانے سے نکل کے بازاروں میں گھومنا جاتے ہیں جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اور وہاں پہ جو سب سے بڑی بات کہ پیر صاحب چرپائی پہ بیٹھے، کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ نیچے بیٹھ جائے، وہ بھی چرپائیوں پہ بیٹھے. آپ پراڈو پہ جائیں، آپ کار پہ جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں یا پیدل جائیں، جو کھانا پیدل والے کو ملے گا وہی کھانا پراڈو والے کو ملے گا. ایک کھانا ایک جیسا ایک جگہ پہ. یہ ہے مقام ولایت کی تصویر. آئیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دیجیے. یہ پرفتن دور ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں اعلان تو ہوا ہوگا، آپ سب نے اعلان کیا ہوگا 11ویں شریف ہے، اور میرے خیال میں کافی دفعہ بھی کیا ہوگا، فردن لوگوں کو دعوت بھی دی ہوگی
اگر میں اس گلی کے جو گھر ہے ان کو گننا شروع کروں، ہر گھر سے اگر آپ بندے گنے تو میرے خیال میں 50 گھر بن جائے گا. 50 گھر میں سے اوسطاً 2 بندے موجود ہیں. اگر 2 بندے لگائیں تو 100 بندے بنتے ہیں. کیا یہاں پہ 100 بندے بیٹھے ہیں؟ کیا یہاں پہ 100 بندے بیٹھے ہیں؟ ہماری ترجیح دین نہیں رہی، ہماری ترجیح مسجد نہیں رہی. آج ہم سارے پریشان ہیں، ہم سارے اضطراب کے اندر ہیں، ہمیں سکون کوئی نہیں ہے، ہم سارے بے چین ہیں. لاکھوں کما رہے ہیں تب بھی پریشان ہیں، ہزاروں کما رہے ہیں تب بھی پریشان ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی تب بھی پریشان ہیں. وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو چھوڑ دیا. ایک بزرگ کے بارے میں منقول ویسے کرنا نہیں، لیکن انہوں نے وہ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے نا تو قرض اٹھا لیا کرتے. بیمار ہوئے، آخری وقت آیا تو جو قرض لینے والے تھے وہ تنگ کرنے لگے کہ بابا جی آپ تو مرنے کے دندے ہیں، تو یہ تو پیسے آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، ہمارا قرض کون دے گا؟ آپ نے فرمایا سارے بیٹھ دو، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے. اتنے میں ایک یتیم لڑکا آیا نا جو حلوہ بیچ رہا تھا، تو آپ نے بابا جی نے بلایا، اس کو بلا کے لیا، فرمایا سب کو حلوہ کھلاؤ. سب نے حلوہ کھا لیا، خوش ہوئے کہ اب کچھ ہو جائے گا. اب وہ بچہ کہنے لگا کہ حضور میرے پیسے دے دیجیے. آپ نے فرمایا تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اللہ کو سبب بنائے گا، میرے پاس پیسے ہوتے تو ان کو نہ دے دیتا. اب جو سارے بیٹھے تھے نا وہ کاروباری تھے، ان کے پاس پیسے تھے. اب جس نے حلوہ کھلایا تھا نا وہ ضرورت مند تھا، وہ بیٹھا نا تو رونا شروع ہو گیا، اور صحیح دل کے ساتھ رویا، دھاڑے مار کے رویا. جب شدت کے ساتھ رویا نا تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. ایک شخص آیا، اس نے سر پہ تھال اٹھائے ہوئے، امیر لوگ شخص تھا. کہتا ہے میں سو گیا، مجھے خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اتنے پیسے اس کو دے، اس کا قرضہ ادا. آپ نے سب کا قرضہ ادا کرنے کے بعد فرمایا تم سارے صرف پیسوں کے طلبگار تھے، تمہیں ضرورت نہیں تھی. ضرورت والا ایک آیا، سب کا بیڑا پار کروا گیا، سب کا بیڑا پار کروا گیا. آج ہم رب سے صرف مانگتے ہیں، روتے نہیں ہیں. جس دن شدت کے ساتھ روئے، دل کے ساتھ روئے، دل کے سے رب کو یاد کیا، رب غیب سے اسباب پیدا فرما. صرف وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز نہیں رہی. مجھے دل کی پرابلم ہوئی، میں اکثر بتاتا ہوں، میں رمضان مبارک کے اندر بیٹھا ہوا، شدید درد، شدت کے ساتھ. پتا چلا کہ اگلا لمحہ میرا نہیں ہے. میں خود جب تھوڑا سا ہوش بحال ہوئی، میں خود بائک پہ چلا گیا ہاسپٹل کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مشورہ ہے کہ آپ راول پیڑی چلے جائیں. میں نے کہا جی جانا تو ہے، چلے دیکھتے ہیں. نہ جینے کا اتنا احساس ہے، نہ مرنے کا غم ہے، کیونکہ میرے کریم پہ میرا بڑا اعتماد ہے کہ وہ کبھی میرے اوپر غضب نہیں کرے گا، کرم فرمائے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی رسول ہے، دیہاتی تھی. ویسے بدو لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم ادب کی بات کریں گے. دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا، بزرگ تھا. بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے. اچانک آتے ہیں نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ اب صحابہ حیران ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو حساب کرے گی. یہ بات سنی نا، وہ صحابی جو تھے دیہاتی پلٹنے لگے. ایک صحابی نے روک لیا، کہا آیا ہے، سوال کیا ہے، کوئی جواب نہیں دیا، واپس جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا نا، یقین مانیے آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم نے تو رب سے تعلق چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے کہ میں جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر آیا نا تو میں نے پوچھا کہ قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو جب اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا رب لے گا، میرا ایمان ہے میرا رب تو بڑا کریم ہے، مجھے کبھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، میرا رب بڑا کریم ہے. برادران اسلام، آج ہم نے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا. مجھے جب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ جاؤ راول پنڈی جاؤ، MS کے اندر چیک کرو، سکتا کیا کرنی ہے. اسی دن جا کے میں نے تقریر بھی کرنے کا، میں ہاسپٹل سے نکلا سیدھا تقریر کر لی. میں نے کہا دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب کی باتیں کرتے ہیں. ساتھ گاڑی تھی، بھائی تھے. میں نے تقریر کرنے کے فوراً بعد کوٹ گولہ شیخ پاشی تھے. میں نے کہا مرنا تو ہے، پنڈی گئے تو تب بھی مرنا. مومن رباط کے ایریے میں، مندرے کے ایریے میں ہمارے چکوال والے رستے میں ہوتے ہیں. میں نے کہا جانا ہے تو ولیوں کی در پہ جائیں،
راستے میں موت آئی تو کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے جہاں تو ولیوں کے در پہ رہے تھے. وہاں پہ پہنچے, میں نے کہا مجھے یہ درد ہے. اب میرے مرشد کریم بیٹھے تھے تو مجھے یہاں پہ سینے پہ ہاتھ لگا کے کہتے کوئی بات نہیں, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یقین مانے میرے 75% جو درد تھا مجھے وہاں پہ ختم ہو گیا. میں ایچ کے اندر چیک کروانے گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی کلاٹ آیا تھا, رکاوٹ آئی تھی, پاس ہو گیا, اب تمہارا دل ٹھیک ہے. ادھر والے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ تمہیں اب پنڈی والے بچا سکتے ہیں. میں نے کہا نہ پنڈی والوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کی ضرورت ہے. تو آئیے اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں, نماز پڑھیں, گھر کے اندر اللہ کا ذکر کریں. جب گھر کے اندر ذکر کریں گے, خود نماز پڑھیں گے, پھر اللہ پاک کرم فرمائے گا. اور آپ نماز پڑھیں گے, آپ نماز پڑھیں گے تو پھر ہوگا کیا. میرے استاد محترم جن کے پاس میں نے پڑھا, حضور پیر طریقت علامہ محمد انور قریشی صاحب, آپ فرماتے ہیں میں یورپ گیا تقریر کرنے کے لیے, ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی تو جن لوگوں کے پاس میں نے رات کو رہنا تھا نا, تو وہ شخص میرے پاس آیا, بیٹھ کے کہنے لگا کہ استاد جی میرے ایک جوان بیٹا ہے نا تو نماز نہیں پڑھتا عشاء کی, تو آپ اس کو حکم دیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے لیے مسجد کے ساتھ جایا کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان لڑکے کو میں نے کہا کہ آؤ تم نماز کے لیے کیوں نہیں مسجد کے اندر جاتے. اب وہ نوجوان لڑکا پتہ کیا کہتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر تھوڑا سا حجاب ابھی موجود ہے, وہاں پہ حجاب والی بات ذرا کم ہے. اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ بات آپ کو میرے والد نے کہی. میں نے فرمایا ہاں آپ کے والد نے کہی ہے. تو وہ شخص کے نوجوان کہنے لگا علامہ صاحب آپ میرے والد سے وعدہ لے لیجئے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے, میں بھی نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا. وہ خود ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں, خود ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ تو جا نماز پڑھ کے آؤ. آپ ان سے وعدہ لیں وہ نماز کے لیے جائیں گے تو میں بھی نماز کے لیے جاؤں گا. آپ سارے رہنما ہیں, آپ سارے سربراہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن صرف وزیر اعظم نے حساب دینا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حساب صرف صدر نے دینا ہے, چیئرمین نے دینا ہے. ہر اس شخص نے حساب دینا ہے جس کے نیچے اس کی اولاد ہے, جس کے بہن بھائی ہیں, کہ تو نے ان کو دین کا علم سکھایا کہ نہیں سکھایا, تو نے رب کا حکم بتلایا کہ نہ بتلایا. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو بچے کس طرح پڑھیں گے. اور صبح فجر کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں, آپ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 ہوں گے, بابے ہوں گے جن کو رات کو نیند نہیں آتی, اور صبح بیٹا بھی کہتا ہے چلے بابا جی چلے گئے, آپ سوئیں گے تو بابا جی تو اب تک اشراق پڑھ کے آئیں گے. ایسا ہی ہے. میرے مرشد گرامی اکثر فرمایا کرتے تھے, جی میں بات اس لیے کر رہا ہوں, ابھی میرے داڑھی کے اندر ہلکی سی سفیدی آئی تھی, اب تو بہت زیادہ سفید ہو گئی ہے. کالے بال مسافر ہوئے, چٹیاں لائے, آپ بیٹھے ہوئے تو مجھے پوچھتے ہیں کہ بیٹا صبح کے وقت اٹھتا ہے کہ نماز کی بات نہیں کی. نماز میرے والد کا بڑا دھرم ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے نا تو نماز الحمدللہ مسجد کے اندر گئے. تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا. میں نے کہا ضرور ابھی نہیں اٹھتا. تو کہتے ہیں کہ بالوں کے اندر تو سفیدی آ گئی, کب اٹھے گا. وہ وقت آ گیا اور یہ وقت آیا, اب جیسے ہی وہ ٹائم آتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتا ہوں نا, آپ کی ماں جب تہجد کے لیے اٹھا کرتی تھا تو بیٹے کو جگا دیا کرتی تھی کہ بابا فرید اٹھ نماز پڑھ. اب فرید کا بچپنا تھا, ایک دن ماں سو رہی ہے, بابا فرید کی آنکھ کھل گئی, اٹھے وضو کیا. اب سوچ رہے ہیں کہ اگر ماں کو جگاتا نہیں ہوں نا تو ماں کی تہجد کی نماز قضا ہو جائے گی, ماں کی نماز تہجد کی نماز قضا ہو جائے گی. اب ٹھنڈے لب تھے تو وضو کیا, ماں کے قدموں کو بوسہ دیا. جب ماں کے قدموں کو بوسہ دیا نا تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے. پوچھا بیٹے فرید سویا نہیں؟ کہا اماں جان جب سے آپ نے جگانا شروع کیا ابھی وقت آتا ہے تو یار کی یاد میں آنکھ کھل جاتی ہے, یار کی یاد میں آنکھ کھل جاتی ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ باتیں چلتی رہیں, لیکن کیونکہ اب وقت بھی کافی ہو چکا, آپ لوگوں کی مصروفیت بھی ہے, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھنا بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ایک عمل کیا کریں, 5 نمازیں پڑھا کریں, ہر نماز کے ساتھ قرآن پاک کھولا کریں, کھول کے ایک آیت کریمہ پڑھا کریں. وقت نہ ہو تو موبائل کے اندر ضرور قرآن پاک رکھ لیں, ضرور رکھ لیں, اسی کے اندر کھول کے آپ پڑھا کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جماعت کتنے 10 ہے